جو ہمیں میسر ہیں، ان مبارک گھڑیوں میں، ان لمحات میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ مخاطب رہیں، اپنی توجہ کو میری جانب مبذول رکھیں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر مخاطبت کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم اس وقت اس کی پاکیزہ کتاب کا پیغام سننے کے لیے جمع ہوئے، تو آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی توجہات مرکوز کریں گے تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جس سے جڑنا، جس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی اور تعلق کے خاطر قائم رکھنا، اور اس کتاب پر عمل پیرا ہو کے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر جتنی بھی قومیں بستی ہیں اور انہیں مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیں تو وہ ہاتھ میں تورات کا نسخہ لے کے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرف بحرف وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ عیسائی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، چونکہ کئی انجیلیں موجود ہیں اور ایک دوسری سے مختلف ہیں، تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اسی طرح زبور کے ماننے والے، مختلف صحیفوں کے ماننے والے، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب ہاتھ میں اٹھا کر کے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ لیکن 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو سینے سے لگا کے پورے یقین سے کہتا ہے یہ وہی کتاب ہے جو صدیوں قبل ہمارے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک زیر اور زبر کا تغیر بھی نہیں ہے۔ تو یہ یقین ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کے مندرجات، اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ 100% حق ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا پاکیزہ کلام جو حرف بحرف صداقتوں پہ مشتمل ہے، لفظ لفظ نور ہے، اور زیر زبر کے تغیر کے بغیر ہمارے پاس پہنچا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور اس کی فکر بھی فرسودہ نہیں۔ تو پھر ہم اس کتاب کو اپنے عمل کا حصہ بنا کے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کیوں نہیں کرتے؟ اور ہماری یہ کوتاہی ہمیں ادبار، پستی، ذلت اور زبوں حالی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، شاید اس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ اسباب بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس کتاب کو چھوڑنے سے، اس کتاب کے ترک کرنے سے ہمارے اوپر پستی اور زبوں حالی مسلط کی گئی۔ ہمارا اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا، تعلق کے خاطر قائم کر لینا ہمارے عروج اور بانکپن کی علامت ہے۔ ذرائع، اسباب، مالی معاشی وسائل
یہ چیزیں اس دور میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن قوموں کے عروج و زوال ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ اسباب کی قلت کے باوجود بھی جب قدریں ان کی قائم تھیں تو وہ قومیں سرخرو رہیں، سربلند رہیں۔ قومیں اپنے اقدار کی وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں اور اپنا تغلب دنیا کے اوپر قائم رکھ پاتی ہیں۔ قرآن ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا اسلوب فراہم کرتا ہے، اور ہم اس کتاب سے وہ روشنی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو قوم مکار اور جھوٹی ہوگی، بحیثیت قوم وہ پنپ نہیں سکتی، اور قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ تمہاری زندگی سچائی سے عبارت ہونی چاہیے، تمہیں صاف گو ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی سیدھی بات کرنے کا مزاج پیدا کر لو، تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دوں گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ لیکن ہم اس حکم کو ماننے کے لیے عملاً تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دوسرے سارے لوگوں کو صحیح ہو جانا چاہیے۔ ممبر سے میں کہوں گا کہ عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور عوام کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر و محراب کے اوپر جو براجمہ لوگ ہیں، ان کے کردار کا سقم قوم کو ذلت اور پستی میں ڈبو رہا ہے، ان کو اللہ کا کامل ولی ہونا چاہیے۔ تاجر کہتا ہے کہ جو میرے متعلقین ہیں، مزدور ہیں، ان کو پورا وقت دینا چاہیے، جاں فشانی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور مزدور کہتا ہے کہ یہ تاجر ہمارا حق نہیں دے رہا، لہٰذا اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ ضدیں کسی کو بھی درست نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنے آپ کا ضامن ہوں، سارا زمانہ بھی اگر ان حقائق کو تسلیم نہ کریں اور اس پر روب عمل نہ ہو جن حقائق کو قرآن نے میرے لیے واضح طور پہ بیان کیا ہے، تو میں اس لیے نہیں بچ پاؤں گا کہ باقی عمل نہیں کرتے تھے تو میں بھی اس معاشرے میں مشترکہ ہو گیا۔ مجھے اپنی قبر میں خود اترنا ہے اور اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس قوم کا جو پستی اور محالی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو ان کا لہجہ تلخ ہو گیا، حتیٰ کہ فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت اور تلخ لہجہ ہے، لیکن اب جواب آیا ادھر سے، صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، جواب شکوہ پہ، کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے دوری ہے۔ دیکھیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے شخص اور وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، وہاں دوائی ہی موجود نہیں ہے، وہاں علاج کا طریق ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بیماری سے مر جاتا ہے، تو اس مریض پر کیا افسوس کہ مرض ایسا تھا جس کا علاج اس علاقے میں نہیں تھا۔ مریض تڑپتا رہا لیکن ایمبولینس ہی نہیں تھی جو اس کو ہاسپٹل تک لے جاتی، مریض تڑپتا رہ گیا لیکن میڈیکل سٹور پہ وہ دوا ہی دستیاب نہیں تھی جس سے اس کی جان بچ سکتی۔
تو اب وہ دم توڑ جائے مریض تو مریض پہ غصہ نہیں آئے گا، حکومت وقت پہ غصہ آئے گا جس نے انتظام نہیں کیا۔ ہمارا جو روحانی مرض ہے اس کا علاج تو قرآن کی شکل میں موجود ہے، نسخہ شفا قرآن کی صورت میں موجود ہے۔